ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في محكم تنزيله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوکل علی اللہ۔ محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستو، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بڑے قصے مشہور ہیں جس میں انہوں نے نبی کریم علیہ السلام پر جان ہی قربان کر دی۔ جنگ احد میں جب مسلمانوں کی فتح شکست میں بدل گئی تو مشرکین کا اصل جو ٹارگٹ تھے وہ اللہ کے حبیب علیہ السلام تھے، اس لیے انہوں نے سب نے یکبارگی سے اس طرف حملہ کیا جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام تھے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے دانت مبارک بھی ٹوٹے، سر مبارک پہ بھی سخت قسم کے زخم آئے، چہرہ بھی خون آلود ہو گیا، اور اس وقت بہت چند صحابہ تھے جو نبی کریم علیہ السلام کے پاس تھے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ 9 لوگ تھے، بعد میں آہستہ آہستہ سارے اکٹھے ہوتے گئے جیسے جیسے پتہ چلتا گیا، کیونکہ افواہ اڑ گئی تھی نا کہ نبی کریم علیہ السلام کو معاذ اللہ شہید کر دیا گیا، جس کی وجہ سے مسلمان کافی شکستہ دل ہو گئے، دل ٹوٹ گئے، حوصلے ہار گئے۔ لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ارد گرد ابھی 9 جانثار موجود تھے، ان میں 2 صحابہ کا تعلق مہاجرین سے تھا، 7 صحابہ کا تعلق انصار سے تھا۔ اب یہ 9-10 لوگ ہیں اور سینکڑوں لوگوں نے ان کے اوپر حملہ کر دیا ہے۔ بظاہر 10 لوگ سینکڑوں لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، من یردہم عنا ہوا رفیقی فی الجنہ، آج جو مجھے بچائے گا، میرا دفاع کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں میرا ساتھ عنایت کریں گے۔ ایک صحابی آگے بڑھتے ہیں، صحابی فرماتے ہیں جان ہی قربان کر دی، آپ علیہ السلام کو آش نہیں آنے دی۔ ایک بندہ 100 کے مد مقابل ہے، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں۔ 7 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اسی محبت میں شہید ہو گئے کہ دنیا میں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ مل گیا ہے، آخرت میں بھی مل جائے۔
پھر اللہ رب العالمین کا کرم ہوا، صحابہ آ گئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ یہ ایک واقعہ ہے، بڑے واقعات ہیں، اور یہ جذبہ صرف مردوں کے اندر نہیں تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ جان قربان کرنی ہے، جان نچھاور کرنی، یہ خواتین کے اندر بھی تھا۔ ایک عورت کو مدینے میں خبر مل گئی کہ جنگ احد میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہو گئی ہے۔ اب یہ بھی جانثار صحابیہ تھی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ خبر سن کے بے قرار ہو گئی، اسی طرح گھر سے نکل پڑی، میدان میں پہنچ کے کہتی ہے ماذا فعل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی نے کہا بی بی تیرا بیٹا جنگ کے اندر شہید ہو گیا ہے۔ اس نے کہا بیٹے کو چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خیریت سے ہے؟ آگے گئی ہے تھوڑا سا، کسی نے کہا بی بی تیرا باپ بھی شہید ہو گیا ہے۔ اس نے کہا ماذا فعل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باپ کا بعد میں پوچھوں گی، پہلے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا بتاؤ، وہ ٹھیک ہے؟ آگے بڑھی ہے تو کسی نے کہہ دیا تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا۔ اس نے کہا بھائی کا چھوڑو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بتاؤ کیسی طبیعت ہے، مزاج کیسے ہے؟ تھوڑا سا آگے گئی ہے، کسی نے کہا کہ بی بی تیرا شوہر بھی شہید ہو گیا، پورا خاندان تیرا اللہ کی راہ میں قربان ہو گیا ہے۔ وہ ہر ایک کو یہی کہتی ہے ماذا فعل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ چھوڑو، بھائی چھوڑو، بیٹا چھوڑو، شوہر چھوڑو، مجھے بتاؤ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیسے ہیں؟ کسی نے اشارہ کر کے کہا وہ دیکھو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہے۔ اس نے ایک جملہ کہا کل مصیبت بعدک جلل، وہ اس نے حفیظ جلندری نے یہ پورا قصہ شعروں میں بیان کیا ہے، تو اس نے جو آخری اس کا جملہ بڑا پیارا نقل کیا ہے، کوئی پرواہ نہیں سارا جہاں زندہ سلامت ہے، کل مصیبت بعدک جلل۔ اس نے کہا حضرت میں نے آپ کو دیکھ لیا ہے، ساری مصیبتیں دور ہو گئی ہیں۔ اتنی جان نثاری، اتنی فداکاری، اور فداکاری اور جان نثاری کا یہ جذبہ یہ ایسے پیدا نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابہ کے ساتھ رویہ ہی بڑا شاندار تھا، یہ ایسے نہیں جانے دیتے۔ آج ہم چھوٹی سی مسجد بناتے ہیں، امام خطیب قاری انتظامیہ مل کے نہیں رہ سکتے، ان کا آپس میں ان کی کوئی نہ کوئی خنس چلتی رہتی ہے، کوئی نہ کوئی پھڈا اور تماشا لگا رہتا ہے۔ آئے دن تھوک کے حساب سے تنظیمیں بنتی ہیں، ادارے بنتے ہیں، مدرسے بنتے ہیں، بڑے بلند بانگ دعوے کیے جاتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا عرصہ گزرتا ہے، وہ مسجد، وہ ادارہ، وہ مدرسہ، وہ تنظیم، وہ صرف کاغذی سطح پہ رہ جاتی، اس کا کوئی بھی وجود نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے ورکرز کے ساتھ، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنے دوستوں کے ساتھ رویہ رکھا تھا وہ ہمارا ہوتا ہی نہیں ہے۔ اگر کسی نے تنظیم چلانی ہے، کوئی ادارہ چلانا ہے، کوئی مسجد اور مدرسہ چلانا ہے، جب تک وہ ان طریقوں کے مطابق نہیں چلائے گا جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ تھا، اللہ کی قسم وہ ادارہ، وہ مسجد، وہ تنظیم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ کاغذی طور پر جتنے مرضی جھوٹ بولتے جائیں، جھوٹ بول کے اپنے آپ کو جتنی مرضی تسلیاں دیتے رہیں، اپنے غبارے کے اندر خود ہی پھونکے مار مار کے ہوا بھرتے جائیں، آپ کبھی دین کا کام نہیں کر سکتے۔ کبھی ایسے افراد کھڑے نہیں کر سکتے جو معاشرے کے اندر جب کھڑے ہو تو پتہ چلے کوئی انسان کا بچہ کھڑا ہے، قبیلے کی آنکھ کا تارا جسے اقبال کہتا ہے، وہ جسے اقبال مرد غیور کہتا ہے اور مرد مومن کہتا ہے، مرد حق کہتا ہے، مرد دانا کہتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی افراد پیدا کیے جنہیں اقبال کبھی مرد حق آگاہ کہتا ہے، کبھی مرد درویش کہتا ہے، کبھی مرد دانا کہتا ہے، کبھی مرد مومن کہتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ افراد پیدا کیے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا رویہ یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خدمت کرنے والوں کی خدمات کا اعتراف کیا کرتے تھے۔ آج آپ دیکھ لیں،
کسی تنظیم میں ایسا ہو، کسی مدرسے میں ایسا ہو، کسی مسجد میں ایسا ہو، کبھی برملا کہہ کر کبھی کسی نے اعتراف کیا ہو مجمع کے سامنے کہ ہمارا آج اگر یہ ادارہ کھڑا ہے تو اس بندے کی وجہ سے کھڑا ہے. میرا ذاتی تجربہ ہے. حوصلہ شکنی کی جاتی ہے، ذمہ داریوں کا بوجھ بڑھایا جاتا ہے، اور ہیلے بہانے سے اسے یہ جتایا جاتا ہے کہ ہم جب چاہے تمہیں یہاں سے نکال کے باہر کر دیں گے. ساتھیوں اور عزیزوں، ایسے کوئی بندہ کام کوئی نہیں کرتا. آپ اسے مینٹلی ٹارچر کریں، اس کی خدمات کا معاوضہ بھی نہ دیں، اور اس سے گدھے کی طرح کام بھی لے، اور جب اعتراف کا وقت آئے آپ کواری دوشیزہ کی طرح اسے کہیں چھپا کر پردوں میں خود سامنے آ جائے. باغ تیرے دی راکھی کر کر میں ساری عمر گزاری، جدو پھل لین دی واری آ گئی لے گئے ہور بپاری. پورا سال محنت کوئی کرتا ہے، ختم قرآن کے وقت نئے بندے سامنے آ جاتے ہیں. تم کبھی سوچو ان کے دل پہ کیا بیتتی ہوگی جو پورا سال تمہاری مسجد کی خدمت کرتے ہیں، پورا سال تمہارے لیے گرم پانیوں کا انتظام کرتے ہیں، تمہاری بجلیوں کا انتظام کرتے ہیں. جب باری آتی ہے نمایاں ہونے کی تو آگے آ کے چودھری صاحب، میاں صاحب، صدر صاحب کہتے ہیں سارا کچھ کیتا ہی میں، یہ سارا کوئی سامنے ہی اسی پہ ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فطرت یہ نہیں تھی کہ کام کسی سے لیا نام کسی کا کیا. دین کی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے زیادہ کسی نے خدمت کی ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے برملا اعتراف کیا، اپنی وفات سے پہلے کہا. اور بعض محدثین نے اس حدیث کی روشنی میں لکھا، شرح میں لکھا کہ اصل میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیقی خلافت کی جانب اشارہ کیا تھا. صحابہ موجود ہیں، سارے ہی موجود ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے انا امن الناس علی فی صحبتہ ومالہ ابو بکر. لوگوں، پوری دنیا کے اوپر میرے احسانات، میرے اوپر ابو بکر کے احسانات، میں نے تمام لوگوں کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے، لیکن ابو بکر کے احسانات کا بدلہ میں نہیں دے سکتا. اب دیکھیں کوئی اتنا ہے کسی کے اندر حوصلہ، کوئی جرری ہے، کوئی اتنا دلیر ہے صبح شام گدھے کی طرح کام لینے والے سے کوئی اتنا ہی کہہ دے منبر پر کہ یہ بندہ نہ ہوتا آج ہمارا یہاں یہ مقام نہ ہوتا. دیکھیں اس کی کسی کو کام کرنے والوں کو احتیاج نہیں ہوتی ہے، لیکن آپ اس چیز کو ہمیشہ سمجھ، ذرا سی تھپکی انسان کو کہاں کی کہاں لے جاتی ہے. ہر کام کرنے والا ریاکار نہیں ہوتا، اور ہر تعریف خوشامد بھی نہیں ہوتی. کیا جنتی ہونے سے بڑھ کر بھی ہونا کوئی خوش قسمتی کی بات ہے؟ یہ تعریف نہیں تو اور کیا ہے کہ فلاں بندہ جنتی ہے. کسی کو جنتی کہہ دینا اور اس سے بڑی اور چیز ہی کوئی نہیں ہے. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کا نام لے لے کر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، علی جنتی ہے، فلاں جنتی ہے رضی اللہ تعالی عنہم وارضاہ. عثمان غنی 1000 دینار لے کر آئے غزوہ تبوک کے موقع پر. آج کبھی کسی نے ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کی ہے؟ کبھی ان کی تعریف کی ہے؟ کوئی اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو ہم آگے سے حوصلہ شکنی کرنے کے لیے کہتے ہیں اپنے پیو واسطے دیتا ہی، اللہ واسطے دیتا سی، ساڑھے واسطے دیتا ہی. وہ بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے جنہ دیتا جتا اگے تو تانوں میں 1 روپیہ نہیں دینا. اس طرح کے جملے بول کے کام کرنے والوں کی کتنی دل آزاری ہوتی ہے. یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 1000 دینار لے کر آئے. بڑا دور جانا ہے، بڑا دور کا سفر ہے، جنگ تبوک پہ جانا ہے. سب کو کہہ دیا نکل پڑو، گرمی کا موسم ہے، پھل پکے ہوئے ہیں، چھوڑ دو، اللہ کا حکم ہے سارے جائیں گے. اب جانا سب نے ہے، 30,000 بندہ ہے، کھانا پینا بھی ہے، بڑے مسائل ہیں، سفر بڑا لمبا ہے، چیزیں بھی چاہیے، سواریاں بھی چاہیے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تعاون کیجیے. جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ 1000 دینار لے کر آئے. اور بھائیو تصور کرو اس دور میں 20 دینار کا 7.5 تولے سونا بنتا تھا. کیلکولیشن کرو، 20 دینار کا 7.5 تولے سونا بن جاتا تھا اس دور میں، اور 7.5 تولے رقم آج بناؤ تو 10-12 لاکھ بن جانی ہے. کروڑوں روپیہ اس وقت کے حساب سے دے دیا. صحابی فرماتے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پکڑا، اپنی گود میں رکھا،
سونے کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کے ہلاتے جاتے اور کہتے جاتے ہیں ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد تم جو بھی کرو اللہ نے تیرے سارے گناہ ہی معاف کر دیے۔ او اللہ کے بندو، کوئی تنظیم ادارہ بنانا ہے نا تو جس نے کام کیا کبھی اس کی تعریف بھی کرے، کوئی پھیکے منہ سے ہی کر دیا کرو۔ اور دوسرا کام، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ آپ کی عادت مبارکہ تھی، آپ اپنے ورکروں کو کبھی بھولے نہیں تھے، اپنے جانثاروں کو بھولے نہیں تھے۔ آپ ان کی غیر حاضری محسوس کرتے کہ فلاں یہاں کیوں موجود نہیں ہے، فلاں یہاں کیوں موجود نہیں ہے، آج یہ کیوں نہیں آیا، اور جاؤ اسے گھر سے بلا کر لے کر آؤ، وہ آتا کیوں نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن پاک کی آیت اتار دی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ تمہاری آوازیں پیغمبر کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے، ادب ہے۔ اور اگر تمہاری آوازیں پیغمبر کی آواز سے اونچی ہو گئی، اللہ تمہارے سارے ثواب تباہ و برباد کر دے گا، نیکیاں ملیاں میٹ کر دے گا۔ پس منظر کچھ اور تھا۔ جناب ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ خطیب تھے، خطیب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب بڑے بڑے خطیب آتے مقابلہ بازی کرنے کے لیے، آپ نے صاف فرماتے ثابت ذرا خطابت کا جوہر دکھاؤ۔ اور خطیب بھی ایسے آواز میں بڑی گنگرج تھی اور آواز فطرتاً اونچی تھی۔ قرآن کی یہ آیت اتری ہے، مجلس نبوی میں آنا چھوڑ دیا، مسجد نبوی میں نہیں آ رہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب معاذ بن جبل کے ہمسائے سے پوچھا ما شأن ثابت اشتکا، معاذ کیا بات ہے، ہمارا ایک جانثار بڑا آیا کرتا تھا ثابت، وہ آج کل مجلس میں نہیں آ رہا، خیر ہے، تمہارا تو پڑوسی ہے، بیمار تو نہیں ہو گیا؟ معاذ کہتے ہیں کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں تو ملا ہوں، مجھے تو بیمار نہیں لگتے، میں جا کے پوچھ لیتا ہوں۔ کہتے گھر گئے ہیں، گھر والوں سے پوچھا ثابت کیسے ہیں؟ کہا بیٹھے روتے ہی جا رہے ہیں، روتے ہی جا رہے ہیں، روتے ہی جا رہے ہیں۔ معاذ نے پوچھا ثابت کیا ہوا، کیوں روتے ہیں؟ ثابت کہنے لگے معاذ تم جانتے ہو میں خطیب ہوں، اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی ہے کہ جس کی آواز پیغمبر کی آواز سے اونچی ہوگی وہ تباہ و برباد ہو جائے گا، میری آواز اونچی ہو گئی تھی، میں تو جہنمی ہو گیا ہوں، اتنا ادب اتنا احترام، میں تو جہنمی ہو گیا، میری آواز اونچی ہو گئی۔ معاذ نے جا کر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا، فرمایا نہیں وہ بات سمجھا نہیں ہے، بل ہوا من اہل الجنہ، ثابت جہنمی نہیں، ثابت تو جنتی ہو، سے میرے پاس لے کر آؤ۔ یعنی اپنے بندوں کو یاد رکھنا، ان کی غیر حاضری نوٹ کرنا، غیر حاضری محسوس کرنا، یہ نہ ہو کوئی چلا جائے تو خوشیاں منا کہ چلو شکر ہے جان چھٹ گئی۔ اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام صرف خوشی کے موقع پہ یاد نہیں کرتے تھے، دکھوں اور تکلیفوں میں بھی اپنے دوستوں کو، اپنے پیاروں کو یاد رکھتے تھے۔ جنگ احد سے ہم نے بات شروع کی، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام زخموں سے چور ہے۔ زید بن ثابت کہتے ہیں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کھڑا تھا، تو میں زید یار وہ سعد بن ربیع نظر نہیں آ رہا، یہ سعد بن ربیع کہاں ہے، اس کو تلاش کرو، ان رأیتہ فقرئہ منی السلام، تمہیں سعد بن ربیع جہاں نظر آئے اسے کہنا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تجھے سلام کہہ رہے ہیں۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پوچھ رہے کیف تجدک، سعد تیری طبیعت کیسی ہے، میں زخموں سے چور ہوں، تو میرے پاس کیوں نہیں آ رہا، مجھے تکلیف ہوتی تھی تو میرے پاس آتا تھا، آج تیرا پیغمبر تکلیف میں ہے تو کیوں نہیں آ رہا؟ ثابت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں گیا، میں نے لاشوں کو الٹنا پلٹنا شروع کیا، ایک جگہ پہ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ آخری سانسیں لیتے ہوئے نظر آئے، جان نکل رہی ہے۔ میں نے کہا سعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تجھے سلام کہا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں تیری طبیعت کیسی، تیرا حال کیسا ہے؟ تو سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ، زید بن ثابت فرماتے ہیں ان کے جسم پر 70 زخم لگے ہوئے تھے، تلواروں کے، نیزوں کے، تیروں کے، آخری سانسیں لے رہے تھے۔ کہنے لگے جب اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاؤ میرا سلام کہہ دینا، اور کہنا اجد ریح الجنہ، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے ساتھ کو جنت کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے دنیا میں جنت کی اللہ خوشبو دے رہا ہے، اور میری قوم کو جا کر کہہ دینا جب تک تم میں سے ایک بندہ بھی زندہ ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ ہو گیا اللہ نے تمہیں معاف کوئی نہیں کرنا۔ یہ یاد رکھنا ہے، خوشیوں میں یاد رکھیں، غموں میں یاد رکھیں۔ ہمارے بریلوی بھائی
یہ مردوں کا بھی عرس مناتے ہیں، اور اہل حدیث اپنے زندہ خطیبوں اماموں کو بھی نہیں پوچھتے. یہ حد سے آگے بڑھے ہوئے ہیں، بریلوی حد سے نکلے ہوئے ہیں. وہ اپنے خطیبوں کا عرس پاک بھی مناتے ہیں، لنگر بھی چڑھاتے ہیں، چڑھاوے بھی چڑھاتے ہیں، دیگے بھی چڑھاتے ہیں، چادریں بھی چڑھاتے ہیں. کہ یہاں 50 سال پہلے ہمارے خطیب صاحب جمعہ پڑھاتے تھے، اور یہاں ہمارے اہل حدیثوں کا رویہ یہ ہے. اور میں کہا کرتا ہوں، جو ہماری مساجد اور مدارس کی انتظامیہ کا رویہ ہے، یا اپنے خطیب کی، امام کی، خادم کی جوانی کو لیمو کی طرح نچوڑتے. جب یہ لیمو کی طرح نچڑ جاتا ہے اور اس کے اندر کوئی صلاحیت نہیں رہتی، اسے یہ کہہ کے ٹھوکر مار کے نکالتے، اس کو تو قرآن نہیں پڑھنا آتا، اس کو تو درس نہیں دینا آتا، اس کو تو حدیثیں صحیح بیان نہیں کرنی آتی. اور میں کہاں جاؤں، مولا حنیف ندوی رحمت اللہ علیہ، اہل حدیثوں کے پاس کیا اس سے بڑا بھی کوئی نام ہوگا، جس کو پوری دنیا فلسفی مانتی تھی. پوری دنیا کی کانفرنسوں میں جا کر مسلمانوں کی فلسفے میں نمائندگی کرنے، جسے غزالی دورہ کہا جاتا تھا، اہل حدیثوں کی پاکستان میں بنیاد رکھنے والا. آج تک اہل حدیثوں نے 70 سال میں ایسا بندہ پیدا نہیں کیا. 45 سال تک خطبہ جمعہ پڑھایا مبارک مسجد لاہور کے اندر، جہاں آج حماد لکھوی صاحب حفظہ اللہ ہوتے ہیں. ایک بندے نے کہہ دیا، مولوی صاحب تاں تو جمعہ نہیں پڑھانا آتا. اتنا دل پہ لے گئے، کہتے آج کے بعد میں نے اس ممبر پہ کوئی نہیں چڑھنا. اس کے بعد ممبر سے کنارہ کشی کر لی. ہم کہتے ایسے نہ کیا جائے. آپ سمجھ لیں اس طرح اچھی بات کو، ہمارے یہ رویے ہیں کہ علماء کے بیٹے عالم دین بننے کو تیار نہیں ہے. ہمارے یہ رویے ہیں جنہوں نے پنجابی خطیبوں کو مجبور کر دیا ہے. ان کو پتا ہے بعد میں ہمیں پوچھنا کسی نے نہیں، جتنی ٹھگی لگا سکتے ہیں لگا لیں. آپ دیکھ لیں، ایک مسجد سے باہر سے بندہ بلائیں گے، 1 لاکھ روپیہ دے دیں گے، 1 لاکھ روپیہ دے دیں گے، 2 لاکھ دے دیں گے. جلسے پہ 4 5 شاخ لگا دیں گے. شوخی مارنی ہے، اپنی ناک اونچی کرنی ہے. لیکن اسی مسجد کے امام کی، خطیب کی، خادم کی 500 روپیہ تنخواہ بڑھانے کی بات ہو تو موت پڑنے والی ہو جاتی ہے. 10 سال سے وہی تنخواہیں، 15 20 سال سے وہی تنخواہیں. اور پھر کہتے گیا منہ کھول کے، وہ ادھر لوکی بہت دے دے، اور تسی آپ دو لوگوں کو نہیں لین گے، اور تسی نہیں دے دے تد لوگوں کو لین دے. یہ ذمہ داری تمہاری ہے. کم از کم خیال نہیں کر سکتے تو بد خیالی بھی نہ کرو، پھر تمہارا نظام بھی صحیح چلے گا، سارا کام صحیح چلے گا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا طبیعت یہ تھی، آپ صحابہ کرام سے مشورہ کیا کرتے تھے. اپنی ٹیم سے مشورہ کرنا پڑتا ہے، اکیلے کام نہیں چلاتے. ٹھیک ہے، حتمی اختیار جو ہوتا ہے لیڈر کے پاس ہی ہوتا ہے. سبحانہ و تعالیٰ کا بھی یہی حکم تھا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. پیغمبر، اللہ کی آپ پر بڑی رحمت ہے کہ آپ بڑے نرم خو ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ درست ہوتے، سخت دل والے ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، جو جتنے نظر آتے ہیں سارے پروانے اڑ جاتے. فَاعْفُ عَنْهُمْ، ان کو معاف کرو. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، یہ غلطی کر لیں ان کے لیے بخشش کی دعائیں کیا کرو. آگے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان کے ساتھ مشورہ بھی کیا کرو. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. ٹھیک ہے، سپریم اتھارٹی لیڈر ہی ہوتا ہے، بڑا ہی ہوتا ہے، ذمہ دار ہی ہوتا ہے، لیکن جو اس ٹیم کو ساتھ لے کے چل رہا ہے، کوئی اہم معاملہ ہے، ان کو ساتھ بٹھا کر مشاورتی عمل سے گزارنے میں حرج ہی کیا ہے. یہاں ہم بڑا فخر سمجھتے ہیں اکیلے فیصلے کرنا. اللہ کے بندوں، نظام ایسے نہیں چلتے، تنظیمیں ایسے نہیں چلتی، ادارے ایسے نہیں چلتے. اس طرح آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں، پھر آپس میں کام نہیں ہوتے، ہر بندہ اپنی اپنی دوڑ پہ لگ جاتا ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام سے مستقل مشورے فرمایا کرتے ہیں. بلکہ مستقل مشورے تو بہت دور کی بات ہے، کوئی بجائے پوچھے ہی مشورہ دیتا آپ علیہ الصلوۃ والسلام، اگر صحیح ہوتا اسے بھی قبول فرما لیتے. اب جنگ بدر کو ہی دیکھ لے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جنگ بدر کے لیے تشریف لے کے چلے گئے. میدان بدر میں پہنچ گئے، ایک جگہ پڑاؤ ڈال دیا، خیمے لگانے لگے، تیاری ہونے لگی. جناب حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آ گئے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، یہ جو آپ نے سارا معاملہ فرمایا ہے، کیا یہ آسمان سے وحی نازل ہوئی ہے، اللہ کا حکم ہے، یا آپ کی اپنی رائے ہے؟
کیا آپ کا اپنا مسئلہ ہے یا اپنی رائے ہے، یا قرآن کریم میں کوئی آیت ہے، حدیث آئی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی میں نے اپنی ثواب دید پہ کیا ہے، یہ فیصلہ میں نے ایک نبی بن کے نہیں کیا، ایک انسان بن کے کیا ہے، محمد رسول اللہ بن کے نہیں کیا، محمد بن عبداللہ بن کے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب حباب کہنے لگے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پھر آپ کی یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھیں مشورہ دے رہے ہیں، مجھے کوئی آ کر کہے کہ آپ کی یہ فلاں چیز ٹھیک نہیں ہے، آپ کی فلاں چیز ٹھیک نہیں ہے، تو میں کیا کہوں گا؟ تو نکلے تو آپ مشورہ اکیلے میں، نصیحت اکیلے میں ہوتی ہے، لوگوں کے سامنے وہ ذلت اور تذلیل اور تنقید ہوتی ہے، مشورہ ہمیشہ اکیلے دیا جاتا ہے۔ یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لیں کہ حق کی آڑ میں، مشورے کی آڑ میں کسی کو ذلیل اور رسوا بھی نہیں کرنا شروع کر دینا کہ 100 بندے کے سامنے آپ شروع ہو جائیں، اس کے لیے تنہائی ہوتی ہے، تنہائی کے اندر مشورہ کیا جاتا ہے، اکیلے میں فون پہ میسج پہ کیا جاتا ہے۔ جو عقل مند اور دانا ہوتا ہے وہ لازماً اس کے اوپر غور کرتا ہے۔ جب لوگوں کے سامنے اس طرح بات ہوتی ہے اگلا بندہ ضد بنا کے وہ کام بھی نہیں کرتا، پھر ٹھیک ہے پھر ایسی صحیح۔ لیکن ہم اپنے مزاجوں پہ غور کریں، ہمارے بچے ہمیں مشورہ دیں، ہمارے چھوٹے ہمیں مشورہ دیں، ہم کیسے ان کی توہین اور تذلیل کرتے ہیں، ان کو ہلکا سمجھتے ہیں، اس کی کیا اوقات ہے مجھے مشورہ دیں۔ جناب حباب بن منذر کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے یہ ترتیب ٹھیک نہیں لگائی ہے۔ میں اچھا بھی تم بتاؤ پھر کیا کر دیں، تم ہی بتا دو۔ کہنے لگے بھئی فلاں فلاں بندے کو وہاں متعین کریں، ہمارے خیمے ذرا آگے لگنے چاہیے، اور جتنے بھی یہاں پر کنویں ہیں ان کو توڑ دیں، مسمار کر دیں، خراب کر دیں، اور خود کنویں کے پاس اپنا ڈیرا لگاتے ہیں، ان کو پانی نہیں ملے گا، پانی ہمارے پاس ہوگا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی کی رائے کے اوپر عمل کیا۔ یہ بے شمار واقعات ہیں جہاں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام بے دڑک ہو کر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم سے مشورہ کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے مشورے کے اندر برکت رکھی ہے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اللہ نے الشورا مشورے کے اوپر پوری ایک سورت ہی نازل فرما دی ہے۔ اس سورت کا نام اللہ نے الشورا رکھ دیا۔ اس میں اللہ فرماتے ہیں مومنین جو ہوتے ہیں، مسلمان جو ہوتے ہیں، ان کے معاملات جو باہمی ہوتے ہیں یہ مشورے کی بنیاد پہ چلتے ہیں۔ تو بھائیو ذمہ داران کو یہ سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے اختیار آپ کے پاس ہے، ویٹو پاور آپ کے پاس ہے، آپ عمل کریں نہ کریں مسترد کر دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگلے بندے کے دل میں اتنی ہی بڑی آ جانی اس نے میری عزت کی ہے، میرا احترام کیا ہے، یار اس نے مجھ سے پوچھ لیا، اتنی بڑی بات ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مزاج تھا، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اور صحابہ کے درمیان غلط فہمیاں پیدا نہیں ہونے دیتے تھے۔ جہاں کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی وقت اسے دور فرمایا کرتے تھے۔ جب اکٹھا بندہ چلتا ہے، وہ کہتے ہیں نا پنجابی کہتے ہیں پانڈے اکٹھے ہوتے کھڑا کی پیدے نے۔ بس اوقات ممکن نہیں ہے کہ میں کوئی کام کروں آپ کی سمجھ میں آئے، آپ کوئی کام کرے میری سمجھ میں آئے، ایسا ہو جاتا ہے۔ یہ تو وقت فیصلہ کرتا ہے کہ فلاں بندے کا فلانا طرز عمل ٹھیک تھا، فلانا ٹھیک نہیں تھا۔ یہ نتائج جب سامنے آتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ حقیقت کیا ہے، حقیقت حال کیا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ حنین میں بڑا ہی مال آیا، صحابہ فرماتے اتنا مال آیا کبھی آج تک آیا ہی نہیں تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں جو نئے نئے مسلمان تھے، فتح مکہ کے بعد ہونے والے مسلمان، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سارا مال ان کو دے دیا۔ کسی کو 300 اونٹ، کسی کو 100 اونٹ، کسی کو 200 کلو چاندی، 400 کلو چاندی، 100 کلو سونا، ہزار بکریاں۔ جو پرانے صحابہ تھے، انصار صحابہ، نوجوان انصار صحابہ، ان کے دلوں میں غلط فہمیاں پیدا ہو گئی، چہم گوئیاں شروع ہو گئی۔ واللہ ضحک بالقوم، ساری لوڑ موگی ہن ساری لوڑ ہی کھانی ہے، سارا کچھ اپنے پچھلیاں نوں دیتا۔ ان کے ذہن میں شیطان نے یہ غلط بات ڈال دی کہ دیکھو نا اپنی قوم والوں کو سارا کچھ دے دیا ہے، اسی ایویں 20 سال ورتے ہی گئے، 10 سال جانیں ہم نے دی، مارے ہم نے کھائی، جب دینے کی باری آئی تو سارا اپنے پچھلوں کو دے دیا، مکے والوں کو دے دیا، بس ٹھیک ہے اب یہ مکے بھی جائیں گے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر اڑتی خبریں پہنچی، آپ نے ان کے قبیلے کے ایک سردار جناب سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، کہا سعد کیا بات ہے بھائی، یہ بڑی بڑی چمگوئیاں ہو رہی ہے، یہ بڑی خبریں اڑ رہی ہیں، بڑی خبریں گرم ہیں، مجھے بتاؤ کیا تمہاری قوم میرے بارے میں یہ کہہ رہی ہے؟ کہا جی یہ باتیں تو ہو رہی ہیں۔ سعد آپ کا کیا خیال ہے؟ سعد بن عبادہ فرمانے لگے انا رجل من القوم، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ نبی ہیں لیکن سمجھ مجھے بھی کچھ نہیں آئی۔
میں بھی اپنے قوم کا آدمی ہوں, میری طبیعت کے اندر بھی تکدر سا پیدا ہوا ہے, یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. میں اچھا ابھی سمجھائے دیتے ہیں, میں سب کو ڈیرے میں اکٹھے کر لوں. کہتے کچھ ہم کھچے کھچے رہے, کچھ وہ تنے تنے رہے, اسی کشمکش میں ٹوٹ گیا رشتہ چاہت کا. وفا کی لاج رکھ لیتے منا لیتے تو اچھا تھا, وفا کی لاج رکھ لیتے منا لیتے تو اچھا تھا. انا کی جنگ میں اکثر جدائی جیت جاتی ہے. اصل مسئلے یہ انانیت کے ہیں, غلط فہمیوں کے پیدا کرتا ہے. اچھے بھلے ادارے میں نے اپنی آنکھوں سے ٹوٹتے بکھرتے دیکھے ہیں, اچھے بھلے خوبصورت انتظامات میں نے آنکھوں سے کرچی کرچی ہوتے دیکھے. کیوں؟ اس لیے کہ جو کام چلانے والے ہیں وہ ان کو دنیا کا ہر کام آتا ہے, ہر چیز کا پتہ ہے. نہیں پتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور مزاج کا نہیں پتا, جو ہر چیز میں ہمارے لیے رول ماڈل اور نمونہ ہے, وہ ہر کام میں کیا کرتے تھے. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ایسا کرو, ان تمام لوگوں کو ایک ڈیرے میں اکٹھا کرو, ایک حویلی میں اکٹھا کرو. سب ایک ڈیرے نما حویلی میں آ گئے. آپ علیہ السلام فرمایا ہاں بھی انصاریو, کیا بات ہے, تم ایسی ایسی باتیں کرے, کچھ بتاؤ مجھے بھی. سب خاموش. کیا کسی کی مزاج؟ میں ہاں بولو نا, لوگوں کے سامنے بھی تو کہہ دیا ہے, مجھے بھی کہہ دو. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ گفتگو کی. گفتگو فرمانے کے بعد کہا اللہ کے بندو, مجھے تمہارے ایمان پہ بھروسہ ہے, مجھے پتا ہے تمہیں مال ملے نہ ملے تم مجھے چھوڑ کے جانے والے نہیں ہو. وہ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں, میں نے اس لیے ان کو سارا کچھ دیا کہ وہ دین کے اوپر قائم رہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا آخر میں. صحابہ فرماتے جیسے یہ جملہ ارشاد فرمایا انصاریوں کی چیخیں نکل گئی اور انصاریوں کی داڑیاں رو رو کے آنسو سے تر ہو گئیں. آپ نے فرمایا اما ترضون ان يذهب الناس بالاموال وترجعوا الى رحالكم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انصاریوں, کیا تمہیں یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ جب لوگ اپنے گھروں میں جائیں, کسی کے ہاتھ میں گائے ہو, بیل ہو, اونٹ ہو, بکریاں ہو, سونا ہو, چاندی ہو, جب تم اپنے گھروں میں جائے تمہارے ہاتھ میں اللہ کے پیغمبر کا ہاتھ ہو. صحابہ نے فرمایا یہ صحیح ہے. اب سمجھ آ گئی بات کی. ما اللہم اغفر لی انصار, یا اللہ ان سب کو معاف کر دے. اللہم اغفر لی ابناء الانصار, یا اللہ جتنے انصار بیٹھے ان کے بچوں کو معاف فرما دے. اللہم اغفر لی ابنائی ابناء الانصار, یا اللہ جو میرے مہاجر انصاری صحابہ ہیں, یا اللہ ان کی نسلوں کو ہی معاف کر دے. تو میرے خیال میں یہ چیزیں 3-4 ہی ہیں, اس کے اوپر عمل کیا جائے تو بڑا اچھا کام ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کہنے والے سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ علی احسانی والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانی واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشانی واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانی. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ واخوانی. اما بعد. محترم بھائیو, معذرت کے ساتھ آپ کے 2 منٹ زیادہ چاہیے تھے. ایک اہم بات ہے, نماز ہم مختصر کر لیں گے, تھوڑی سی بات بڑی اہم ہے. یہ آپ کو پتہ ہے بلوچستان میں گوادر حق حق دو تحریک شروع ہوئی ہے. تو اس ضمن کے اندر ایک تو بات یہ ہے کہ ہمارے پاس معلومات صحیح نہیں آتی. ہم نے اپنی انہی حرکتوں کی وجہ سے پہلے یہ ملک ادا کرایا ہے. کل ہم نے 50ویں برسی کہلے منائی ہے, اور جو ہے وہ کسی کو خبر نہیں ہے. ملک 50 سال پہلے 16 دسمبر کو 2 لخت ہو گیا تھا. اس میں گزارش صرف اتنی ہے ارباب اقتدار سے, ارباب اختیار سے, کہ ہوش کے ناخن لیں. جس طرح بنگالی ہم سے ناراض ہوئے تھے, ان کو ہم سے اپنے آپ سے ناراض نہ کریں. کم از کم ان کا حق زیادہ ہے. وہاں پر جو گوادر کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا حق زیادہ ہے, وہاں کے باسی ہیں. یہ اچھی بات نہیں ہے کہ میں پنجابی ہوں, پنجاب کے اندر بیٹھا ہوا ہوں, میں یہاں سوئی گیس شاندار استعمال کر رہا ہوں, اور سوئی وہ علاقہ جہاں سے سوئی گیس نکلتی ہے وہاں کے باشندے آج بھی لکڑیاں جلا جلا کے اپنا گزارا کر رہے ہیں. یہ چیزیں نفرتیں پیدا کرتی ہیں, اور ان نفرتوں کو غلط لوگ استعمال کرتے ہیں. پہلے بھی بنگالی ایسے استعمال ہوئے, اب ہم نے ان کے ساتھ ظلم زیادتی کا سلسلہ ایک دیر سے شروع کر رکھا ہے. اللہ کے بندو ہوش کے ناخن لو, جو ان کے جائز مطالبات ہیں وہ مانو, جو جائز مطالبات ہیں وہ تو مان لو, ان کو کاروبار تو کرنے دو. اب گوادر ہم چائنا کو دے بیٹھے ہیں, پابندیاں ان پہ لگا رہے ہیں,
اللہ کے بندو چائنا پہ پابندیاں لگاؤ، دیگر ملکوں پہ پابندیاں لگاؤ، ان ماہی گیروں کو بیچاروں کو جو صدیوں سے یہ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ تمہاری کیا دشمنی ہے، اور تمہارا وہ کتنا لے جائیں گے؟ آپ تصور کیجئے گوادر والوں کے جو مطالبات ہیں، پڑھ کے شرم آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمیں مچھلیاں پکڑنے دے دیں، ہمیں صاف پانی پینے کا دے دیں۔ یار یہ بھی کوئی مطالبہ ہے؟ یعنی کہ وہ اس حد تک اتر آئے کہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک بلوچی بڑے مشہور ہے غیرت مند۔ وہ بڈھے بلوچ کی نصیحت آپ پڑھ کے دیکھیں اقبال کی، غیرت بڑی چیز ہے جہانے تگدو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سردارا۔ یہ سارا بڈھے بلوچ کی نصیحت آپ پڑھیں، کتنی شاندار ہے، جسے ہم اقبال کی غیرت کا نام دے کر لوگوں کو پڑھاتے ہیں نا، وہ اقبال نے ایک بلوچی کی زبان سے کہلوائی ہے۔ اور اقبال نے بلوچیوں کے بارے میں کہا تھا، اپنے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی، کہ اپنی تہذیب و ثقافت کو کوئی سنبھال کے رکھتا ہے تو وہ دو لوگ ہیں، بندہ صحرائی یا عرب یا مرد کوہستانی یا بلوچی۔ تو اللہ کے بندو دیکھو کتنی شرمناک بات ہے، ہزاروں مائیں بہنیں بیٹیاں ہماری وہ باہر نکلی ہوئی تھی۔ یعنی یہاں تک نوبت آ گئی کہ پردہ نشین بیبیاں جو بلوچی پردے کے ہم سے زیادہ سٹرک ہیں، دین کی وجہ سے نہیں، اپنی رسوم و رواج کی وجہ سے سخت ہیں۔ ان کے ہاں کہتے ہیں گور یا کور، گھر یا قبر بس عورت کے لیے، باہر کبھی بے پردہ نظر نہیں آتی، لیکن آج وہ بھی باہر آ گئی۔ ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے، اور جو ہمارے اصحاب اقتدار ہیں اللہ ان کو بھی عقل دے، اور جو صحاب اختیار ہیں اللہ ان کو بھی عقل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔